پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی طرح یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک دفعہ جو ہم پیدا ہو گئے نا، اب ہمیں ان ساری مشکلات سے گزرنا ہے. آزمائشیں مسلسل آئیں گی، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کی، کبھی مال جان کی کمی، کبھی پھلوں کی کمی. لیکن کیا ہے؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اب آپ دیکھیے، جب خوف آتا ہے تو ہمیں کس کس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہوگا. کچھ لوگ تو اتنا ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، صبح کیسی ہوگی، اگلے مہینے کیا ہوگا، کہیں جاب نہ چلی جائے، بچوں کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میں زندہ رہ سکوں گا کہ نہیں، کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھ سکوں، مستقبل میں میرے ساتھ میرا کاروبار کا کیا ہوگا، دنیا کی اکانومی کا کیا بنے گا، مہنگائیوں کا کیا ہوگا. 10 سے 15 منٹ کی خبریں سننے کے بعد، اخبار پڑھنے کے بعد عموماً لوگوں کا موڈ آف ہو جاتا ہے، دل خراب ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ اتنے پریشان کیوں نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کی پریشانیاں بس گھر کی یا اپنے محلے یا گاؤں کی ہوتی تھی. اب کیا ہے؟ پوری دنیا کے مسئلے مسائل، آپ CNN کھول لیں، آپ BBC کھول لیں، کوئی کھولے، ایک دفعہ نہیں، دہرا کے آپ کو پکا سبق کرا دیتے کہ فلاں جگہ کینیڈا میں کار ایکسیڈنٹ میں بندہ مر گیا، اور آپ کو لگ جاتا ہے خوف کہ پتہ نہیں اب میں نکلوں گی تو کیا ہوگا، وہاں پولیس شوٹنگ ہو گئی ہے، وہاں بچوں نے اسکول میں یہ ہنگامہ کر دیا ہے. اب آپ خوف ہے، جو میرے بچے اسکول جاتے ہیں پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے. افوض امری الی اللہ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ کی حفاظت میں. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدین میں کون تھا؟ اکیلے گئے تھے، کس نے کھانا دیا، کس نے بیوی دی، کس نے گھر دیا، کس نے جاب دی، سب کچھ مل گیا. سب کچھ اللہ کرنے والا ہے. آج تک کبھی اس نے بھوکا رکھا ہم کو؟ نہیں، تو کل بھی انشاءاللہ دے گا وہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کو سٹاکس کے بارے میں ہر وقت جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ سٹاکس اوپر جا رہے ہیں نیچے، اس کے ساتھ ان کا بلڈ پریشر اوپر نیچے جا رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو خواہ مخواہ کی مصیبت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، نہ لینا نہ دینا، نہ کچھ انویسٹ کرنا، نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلنا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض لوگوں کی بھوک کے ذریعے آزمائش ہوگی، بعض لوگوں کی مالوں اور جانوں کی کمی کی آزمائش ہوگی، کوئی رشتہ دار والدین بچپن میں فوت ہو گئے، پھر بڑے ہو کے بچے فوت ہو گئے، کچھ لوگوں کی ایسی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں پیارے چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر آزمائش کو قبول کر کے راضی رہنے والوں کے لیے خوشخبریاں سنائے گی. بشر الصابرین. اور زیادہ آزمائشیں ان پہ آتی ہیں جن سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے اجر ہوتا ہے، اس کا گناہ جھڑتا ہے. اب وہ آزمائشیں اکٹھی ہو رہی ہیں تو کیا ہے؟ درجے بلند ہو رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ اس کا عمل ڈھیلا ڈالا ہے، عمل کچھ خاص نہیں، تو وہ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کا درجہ وہ وہاں تک پہنچ جائے. تو جتنی تیزی کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں، صبر کرنے پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ انسان کے درجات بڑھتے ہیں. آپ موسم کنٹرول نہیں کر سکتے نا، آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بارش نہ ہو، کیونکہ میں نے تو باربیکیو کا پروگرام بنایا ہوا تھا اور اتنے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، بارش نہیں کنٹرول کر سکتے. آپ کیا کرتے ہیں؟ پلان بی رکھتے ہیں نا، سبھی لوگ رکھتے ہیں. جب آپ اتنے سارے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پلان بی تو رکھتے ہیں، چلے کسی شیڈ کے نیچے چلے جاتے ہیں اور کام ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز، تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے آزمائشیں تو آئیں گی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ پلان بی سوچ کے رکھنا ہے. اگر یہ چیز نہیں رہی تو پھر میں یوں کروں گی، یہ نہیں تو یوں کروں گی. اور پھر صرف پلانس پر ہی توقع نہیں بلکہ اللہ پہ بھروسہ، اللہ اچھا کر دے گا. جیسا گمان رکھیں گے وہ ویسے ہی کرتا جائے گا. اور جس سے اللہ زیادہ محبت کرتا ہے اس کو زیادہ آزما لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ سلامتی کا گھر صرف جنت ہے، دار السلام اس کا نام ہے. اور ہم ہر نماز کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. سلامتی کہاں ہے؟ پھر مشکلات میں سلامتی کہاں ملے گی؟ اللہ کے پاس. اللہ السلام ہے. لہذا پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی تھے، جب کچھ مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف دوڑتے تھے. وہاں جا کے انسان کو سلامتی، سکون اور پیس مل جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جنت کس سے گھری ہوئی ہے؟ آزمائشوں سے گھری ہوئی ہے. اس لیے اس کو اینٹیسپیٹ کریں کہ یہ تو ہوگا، لیکن میں نے کیا کرنا ہے؟ ان سے نبٹنے کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہے. اگر ایک ڈھکن بھی کھولنا ہوتا ہے نا تو آپ کو کیا چاہیے ہوتی ہے؟ طاقت چاہیے ہوتی ہے. تو آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. جیسے فزیکل کاموں کے لیے آپ کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں،
ایکسرسائز کر کے، بریدنگ ایکسرسائز کر کے، ڈائٹ کے ساتھ اور مختلف طریقوں سے اپنی طاقت بڑھاتے ہیں، اسی طرح اپنی روحانی طاقت بڑھائیے تاکہ آپ ان سارے مسائل سے نبٹ سکیں. آپ غموں کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں، آپ پریشانیوں کے آگے ہار نہیں مان جائیں، آپ ان کا مقابلہ کریں اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے. تکلیف سے آزاد صرف جنت والے ہی ہیں، جہنم والے تو ہیں ہی سراسر تکلیف میں. وہاں نہ کوئی بیماری ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، موٹاپا نہیں ہوگا، کوئی معاشی وسائل نہیں ہوں گے، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائیں گے، انجوائے کرنے کے لیے کھائیں گے، صرف انجوائمنٹ کی چیزیں ہوں گی، جیسا آپ کا ٹیسٹ ویسے ہی کھانا مل جائے گا آپ کو، اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب اچھا کھانا ہوتا ہے تو انسان کہتا ہے تھوڑا اور کھا لوں، لیکن غلطی کر کے کھا لیتا ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، نہ کھائے تو حسرت میں رہتا ہے، تھوڑا اور مزہ کر لیتا. تو جنت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے. لہٰذا اس دنیا میں مشکل آئی، صبر کیا، صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں، یہاں تھوڑی رہنا ہے. چلی گئی تو چلی گئی، کوئی بات نہیں. کوئی چھوڑ جاتا ہے، کوئی بے وفائی کر جاتا ہے، کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی جاب چلی جاتی، کچھ بھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ چیز چلی گئی، ہم نے بھی جانا ہے، تھوڑی دن ہے باقی، یہ بھی گزر جائیں گے. اب تک کی گزر گئی اور بھی گزر جائے گی. فکر کی ضرورت نہیں، پریشان نہیں ہونے کی ضرورت. اللہ نے اتنا کچھ اور بھی تو دے رکھا ہے، یہاں سے نہیں تو یہاں سے کام چلا لوں گی، اللہ دے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت اللہ سے اتنا اچھا گمان کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے. یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے تو بڑی مشکل بات، لیکن ہے اس کی محبت کی نشانی. حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اس کا امتحان لے لیتا ہے. تو اب پہلا کام یہ ہے کہ آزمائش تو آئے گی، اسے ایکسپٹ کر لینا ہے. کوئی فوت ہو گیا نا، ایکسپٹ کر لیں. ایک خاتون کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اچانک ہی فوت ہوا، اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک تھا، کھانا کھایا اور کھانا شاید چوک ہو گیا اور وہ سانس کی نالی میں چلا گیا اور ختم ہو گیا بچہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں بہت ہی ڈپریشن میں تھی، تو مجھے کسی نے کہا آپ ان سے بات کریں. خیر میں نے فون پہ بات کی تو وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، میں اب اس کو کیسے دیکھوں گی، اب وہ میں اس کی چیزوں کا کیا کروں گی، میں اس کو کیسے بھولوں گی، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی، میرا اس کے بغیر یہ کام کیسے ہوگا، وہ میرا بہت خیال رکھتا ہے. بالکل صحیح ہے، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اب اسے ایکسپٹ کرنا ہے نا. یہ تو ہو گیا، اب دیکھ نہیں پائیں گے. قیامت کے دن اللہ دکھا دے گا انشاءاللہ. اگر وہ نیک تھا اور آپ بھی نیکیاں کر رہے ہیں اس کے پیچھے، تو ملاقات دوبارہ ایسی ہوگی کہ کبھی جدائی نہیں ہوگی. اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی میں گیا اور ہم اللہ کی نافرمانی کر کے ناراض ہوئے چلے جا رہے ہیں اور صبر نہیں کر رہے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. تو ہمیں مشکل یا کوئی آزمائش یا کوئی بھی نقصان اس کو ایکسپٹ کرنا کہ بس یہ ہو گیا نا، گلاس ٹوٹ گیا بس، اب میں نے کسی کا دل نہیں توڑنا. بعض اوقات کو مہمان توڑ دیتا ہے، اب تو خیر ڈسپوزیبل سے مہمانوں کو بھگت لیتے ہیں، لیکن یہ کہ کوئی خاص مہمان بھی ہوتے ہیں جن کے لیے بڑے شوق سے آپ بڑی اچھی کراکری نکالتے ہیں اور وہ پھر ان کے ہاتھ سے چڑک جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر اب وہ ساری محبت اور خوشی جو ہے وہ غم میں بدل جاتی ہے. چھوڑے اس کو، یہ تقدیر کا حصہ تھا، اس کی موت یہی لکھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں لکھی ہوئی تھی، اس نے یہی ٹوٹنا تھا. ہو گیا نا، بس ہو گیا، ختم، آگے چلو، موو آن. اللہ اور دے گا. دیکھیں اگر ہمارے برتن ٹوٹے نا تو ہم نئے کہاں سے خریدیں، اور تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا کچھ بھر لیا. پھر آپ دیکھیے کہ یہ اپنے آپ سے دہرایا کریں کہ یہی زندگی ایسی ہی ہے، رولر کوسٹر ہے، اسموتھ رائڈ نہیں ہے. یہ ہوگا، کوئی بات نہیں. جب آپ بیک ہوم جاتے ہیں اور ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی سڑک ہے، اس پہ یہ ہوگا، اور کچھ لوگ ہر تھوڑی دیر کو بات کرتے توبہ کیسا گڑھا آ رہا ہے، یہ ہو گیا، وہ سارا مزہ ہی خراب کیے رکھتے ہیں اپنا اور دوسروں کا بھی. تو یہ تو ہوگا، ٹوٹی سڑک پہ آپ چڑھے ہیں تو ہوگا، اس زندگی میں آئے تو اب یہ تو ہوگا. ایکسپٹ کر لیں، ایکسپٹ کر لیا. پھر یہ ہے کہ یہ یاد رکھیں کہ کچھ امتحان چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں. جو بھی امتحان آئے کہیں شکر اللہ کا، اس سے بڑا نہیں آیا، وہ آپ کو چھوٹا لگنے لگے گا. کچھ مسائل کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ مسائل زیادہ عرصے کے لیے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کہ زیادہ عرصے کے لیے اجر و ثواب بڑھنے لگ گیا. کبھی ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ ایک اور شروع ہو چکا ہوتا ہے، انسان اور زیادہ بوجھ تلے دب جاتا ہے. اس کو بھی ایکسپٹ کر لیں. یہ ایکسپٹ کیا، ایک اور بھی ایکسپٹ کر لیتے، اور پھر
ایکسپٹ کرنے کے بعد ان کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں. کوئی بیمار ہے تو علاج کریں, دعا کریں. اگر روزی روٹی چلی گئی ہے تو اس کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں, کچھ نئی جگہ تلاش کریں. ہو سکتا ہے اسی میں ہی خیر ہو, آپ کو اللہ نے اس سے بہتر دینا ہو, آپ اس کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے, یہ گیا ہے تو اب آپ نئی تلاش کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیا وینیوز کھول دے گا. سوچ کو مثبت رکھیں, پازیٹو سوچیں, پریشانی کو مثبت سوچ میں بدل لیں. یہ یاد رکھیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. قرآن میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب آپ دیکھیں دو طرف یسر ہے, بیچ میں عسر ہے. دو بار اللہ تعالیٰ اس آیت کو لائیں تاکہ مومن کو تسلی ہو. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے پاس اتنے بڑے مسائل کوئی نہیں ہوتے لیکن پھر بھی وہ خوف اور پریشانی کا شکار رہتے ہیں. اس عادت کو بھی بدلیے. آپ اس آیت کو یاد رکھیے, اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اگر تکلیف آ گئی نا تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کوئی آسانی بھی نکالے گا, کوئی اور راستہ بھی نکلے گا. اور پھر یہ کہ ہم جو مسلمان ہیں نا, ہم کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ کہہ دیا تو کیا مطلب ہے اس کا؟ میری زندگی کس کے لیے؟ جس نے دی ہے اسی کے لیے, جیسے وہ چاہے گا ویسے ہی زندگی بسر کروں. لہذا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کہاں کہاں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہی ہوں, مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. تکلیف میں انسان اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے, دعائیں بھی زیادہ کرتا ہے. پھر اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی چیز آپ کو پسند نہیں, آپ اس کی اصلاح کر دیں. اور یہ دعا کثرت سے مانگا کریں, اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اللہ مجھے اس چیز کی توفیق دے دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور جس سے آپ راضی. مجھے وہ کام کرنے سکھا دیں, ان کاموں کو شوق لگا دیں کہ جن سے آپ راضی. کتنی خوبصورت دعا ہے, میری فیوریٹ دعا کہ اللہ وہ کام کروا لے جس سے آپ راضی ہو جائیں, جس سے آپ خوش ہو جائیں. کیونکہ الٹیمیٹ گول کیا ہے ہماری زندگی کا؟ کس کو خوش کرنا؟ اللہ کو. ہم کہتے تو ہیں لفظوں سے لیکن کرتے کس کو خوش؟ سارا وقت کس کی خوشی میں کوئی پریشانی میں رہتے ہیں, لوگوں کو خوش کر. آپ دیکھیے کہ ہم اپنے سارے کاموں کا جائزہ لیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, اور خود اپنا حال خراب کر لیتے ہیں دوسروں کو خوش کر کر کے. لوگ پھر بھی خوش نہیں ہوتے. وہ ساری اچھی چیزیں پا کر, کیونکہ انسانی نیچر ہی ایسے شیطان کے دباؤ میں, ساری اچھی چیزیں پا کر جو چیز ذرا ٹھیک نہیں ہوگی اس کو پکڑ لیں گے. کیسا لگا کھانا, وہ جو فلاں چیز تھی نا, وہ سیلڈ کا فلاں پتا تھا, وہ فلاں ایسا چھوٹی سی کوئی چیز اس میں سے نکال لیں گے. پھر یہ ہے کہ اللہ کو دوست بنا لیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی بڑی آزمائشوں میں گزری تھی. اللہ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی, ہر چیز ان کے کنٹرول میں دے دی, سب ان کے تابع ہو گئے, ہر چیز ان کے لیے مسخر ہو گئی. انہوں نے کیا مانگا؟ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. میرا سہارا یہ اس بادشاہت پہ نہیں, ان اختیارات پہ نہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں. توفنی مسلمن, مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا. میری فکر یہ ہے, میرا غم یہ ہے. والحقنی بالصالحین, اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملانا, صالحین کے ساتھ, مرنے کے بعد بھی, دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ اور موت کے بعد بھی نیک لوگ. کیونکہ نیک لوگ کسی کی غیبت نہیں کرتے. کسی کی نیکی کو پہچاننا نا, یہ نیک ہے یا نہیں, اس کی گفتگو پہ غور کیا کریں کہ یہ منفی باتیں کرتا ہے یا مثبت باتیں کرتا ہے. یعنی یہ لوگوں کی صرف برائیاں ہی چنتا رہتا ہے یا اس نے کبھی لوگوں کی تعریف بھی کی اور اچھی بات بھی کی ہے. نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رویے سے, اپنے معاملے سے, اپنی باتوں سے دوسروں کو خوشی دیتے ہیں. وہ لوگ نیک نہیں ہوتے کہ اگر آپ ان کے پاس بیٹھے تو ڈپریشن میں اور پڑ کے اٹھیں کہ آپ کو مایوسی کر دیں. تو ایمان ہونے کے باوجود اگر ڈپریشن ہو رہا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ کو دوست بنا لیں. پھر اللہ کے ذکر میں خود کو مشغول رکھیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں رحمہ اللہ, جو شخص خود کو اللہ کے ذکر میں مشغول نہیں کرتا اور اس کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ مکمل خاموش ہوتا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا, تو شیطان اس کے اندر وسوسے ڈالنے شروع کر دیتے. جو لوگ ذکر کرتے رہتے ہیں شیطان ان سے بھاگتا ہے, اور جب آپ ذکر چھوڑ دیتے ہیں شیطان آپ کے دل پہ جم جاتا ہے. جب آپ چپ کر کے بیٹھے ہوتے تو ذہن کدھر چلا جاتا ہے, ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے. تو مثبت سوچ کے لیے ذکر ضروری ہے. پھر اللہ کا تقوی اختیار کریں. اللہ کے تقوی کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں ان سے بچیں, گناہوں سے بچیں, اور جو اس کو پسند ہے کام وہ کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مشکل ترین حالات میں آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا. سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں.
اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، گمان میں بھی نہیں ہوتا، خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ہاجرہ کی مثال لے، ایک خاتون تھی، خاتون میرے اور آپ جیسی، ہم سے بہتر، لیکن خاتون تھی، خاتون ہونے میں ہم جیسے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو کہاں چھوڑا تھا؟ اگر آج ہمارا شوہر ہمارے ساتھ ایسے کرے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ سنگل پیرنٹس کی آپ نے حالت کبھی دیکھی ہوئی؟ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا تھا؟ وہ جب حضرت ابراہیم ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کہاں چھوڑ رہے تھے؟ مکہ کی وادی میں، جہاں کوئی انسان ہی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی کچن نہیں تھا، کوئی فریج نہیں تھی، کوئی کھانے کی چیز نہیں تھی، کوئی مارکیٹ نہیں تھی، کوئی اللہ والا رہتا نہیں تھا وہاں کے آپ کو لا کے دے دے، کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز سے محرومی۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے جاتی، آپ مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے، وہ آگے چلنے لگتے، پھر پیچھے نہیں مڑ کے دیکھتے، آپ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ پھر جواب نہیں آتا، پھر تیسری دفعہ پوچھتی ہیں تھوڑا اور آگے جا کے، آپ مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارا کبھی حاضر، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم نے سر ہلا دیا، ہاں۔ تو دیکھیے اس عورت کا ایمان، پھر اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، پھر ہم یہاں بھوکے نہیں مریں گے، ہم پھر تنہا نہیں ہیں، پھر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا حضرت ابوبکر کو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہر مشکل میں پڑے ہوئے انسان کو یہی سوچنا چاہیے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم تنہا نہیں ہیں، ہم اکیلے نہیں۔ اگر انسانوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، مال نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کا تقویٰ، اللہ کی یاد۔ اور حاجر علیہ السلام نے کبھی اس کو گمان بھی کیا ہوگا کہ اس کا حل زمزم ہوگا؟ آج تک ہم زمزم کو ترستے ہیں، کہیں سے مل جائے تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، اس کا ایک ایک قطرہ ہم سنبھالتے ہیں کہ اس کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ تو کیا تھا؟ ان مع العسر یسرا، وہ کس طرح بھاگ دوڑ کر رہی تھی وہاں پر۔ ہم اب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں چلا نہیں جاتا، اتنی مشکل میں آ جاتے ہیں ہم جب صحیح کرتے ہیں پیدل۔ تو وہاں تو چھت بھی نہیں تھی، اے سی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی لوگ بھی نہیں آس پاس تھے۔ لوگوں کی موجودگی میں کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور سارے چلے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی تو چل رہے ہیں، وہ دیکھے کس طرح لگڑا کے چل رہا، میں بھی چلوں گی۔ چلنے کی ہمت آ جاتی، انسان دوسروں سے انسپائر ہو کے چلتا ہے۔ لیکن حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سبحان اللہ، کوئی بھی تو نہیں تھا، اور شوہر نے بتایا بھی نہیں میں کب آؤں گا واپس، اور آؤں گا بھی کہ نہیں آؤں گا۔ کیا دل ہوگا، کیسا یقین ہوگا، کیسا توکل ہوگا کہ وہ اس وقت پریشان نہیں ہوتی بلکہ بچے کی فکر کرتی ہیں۔ وہ پہلے تو دودھ پلاتی رہی، پانی تھا پیتی رہی، کام چلتا رہا، جب سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بچہ رونا شروع ہو گیا۔ بہرحال اور کیا کرنا ہے، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف، مایوسی میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، یہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ ہے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صرف لفظ نہیں دہرانے، سوچ کے پڑھنا ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، تیرے میں کوئی عیب کمی ہوتا ہی نہیں، بے شک میں ظالم ہوں، میری غلطی ہے، I was wrong۔ انہوں نے یہ نہیں اس وقت کہنا شروع کیا کہ وہ لوگوں نے مجھے بہت ستایا تھا اس لیے میں نکلا تھا وہاں سے۔ لوگوں نے حد درجہ تنگ کر دیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کو، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا۔ اللہ کا حکم آتا قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ بچا کے لے جاتے، جیسے سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوا۔ تو یہ پہلے نکل آئے ناراض ہو کے، وہ پکڑ ہو گئی، نکلے کیسے پھر اس پکڑ سے، اس غم سے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں، یعنی جیسے یونس علیہ السلام کو دی تھی، اگر مومن بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنی غلطیوں کو مانے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے، تو ہم ان کو بھی ایسے ہی غم سے نکال لیں گے۔ اور اس کی تفصیل تو آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ کس طرح قرہ ان کے نام بار بار نکلا اور ان کو پھینکا گیا، اور اس طرح وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور پھر وہ سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ ابھی جو آپ دوست ڈوبی ہے، پڑھا ہوگا آپ نے کہ کتنا ڈارک ہے نیچے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن پاک میں وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، انہوں نے اندھیروں میں پکارا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، غم کا اندھیرا، اور پھر سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا، سوچ کے روح کانپ جاتی ہے۔ اگر آپ امیجن کریں وہاں سے اللہ نے نکالا، کیا ہم میں سے کسی کا غم، تکلیف، پریشانی ویسی ہے؟ نہیں۔ اور اگر اللہ نے ان کو نکالا تو وہی اللہ ہمیں بھی نکال سکتا ہے، لیکن انہوں نے سچے دل سے کہا تھا۔ ہم کیا کرتے، گٹیاں پکڑ لیتے ہیں، باتیں کرتے ادھر ادھر دیکھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس نے کیا پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے کیسے ہیں، یہ کیا پڑھنا ہوا، ایک دفعہ نہیں سوچ کے پڑھتے، پھر کہتے ہیں ہم نے تو وظیفہ کیا تھا کچھ نہیں ہوا۔ حضرت یونس کے بارے میں کوئی نہیں آتا کہ انہوں نے 1.25 لاکھ ہی پڑھا تھا، انہوں نے شاید ایک ہی دفعہ پڑھا اور مچھلی اوپر آنا شروع ہو گئی۔
اور پھر کس طرح اللہ کے اذن سے مچھلی نے باہر نکالا، مچھلی کے ایسڈ سے سارا جسم زخمی ہو چکا تھا، ریش ہو چکا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یقطین کدو کا پودا اگایا اور اس کی چھاؤں میں تھے اور اس کا پھل بھی کھاتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو کدو ہوتا ہے وہ اسکن کی ڈیزیز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. پھر اللہ نے ان کے لیے انتظام کیا، پھر ان کو واپس اپنی قوم میں بھیجا اور ان کی قوم کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، سب ٹھیک ہو گیا. آزمائش آئی، سخت آئی، لیکن نکل آئے اس سے. کس چیز سے؟ انی کنت من الظالمین، میری غلطی ہے. لیکن ہم سب کے اندر اتنی انا ہے، نہ اللہ کے آگے اس طرح جھکتے ہیں کہ اپنی غلطیاں مانے، ہم بلکہ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کیا تھا. تو پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح ویل جو دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے اس نے اپنا منہ کھولا، اور کس طرح یونس علیہ السلام اندر گئے، اور کس طرح وہ ویل سمندر کی گہرائیوں میں گئی، اور کس طرح پھر یونس علیہ السلام باہر نکلے، اور کس طرح ان کو صحت ملی، اور کس طرح وہ اپنی زندگی میں روٹین پہ آ گئے. آج اگر کوئی ویل ہمیں نگل لے، اللہ نہ کرے، تو ٹیکنالوجی بھی یہ نہیں جان سکتی کہ یہ لوکیٹ نہیں کر سکتی کہ آپ کہاں ہیں.